اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ تمام کی خدمت میں حضرت شمس الشموس انیس النفوس، حضرت شاہ خراسان، امام الانس والجان، حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں جلد از جلد ان کی زیارت سے مشرف فرمائے اور بار بار توفیق زیارت نصیب فرمائے۔ بہت سے روایات ان کی زیارت کے حوالے سے نقل ہوئی ہیں، لیکن ایک مشہور واقعہ جس کو شیخ عباس قمی نے مفات الجنان میں بھی ذکر کیا ہے، جو حاجی علی بغدادی کا واقعہ ہے، جس میں ایک شخص کے ساتھ وہ ہم سفر ہوتے ہیں اور بعد میں جا کر یہ احساس ہوتا ہے کہ جس نیک سید کے ساتھ وہ ہم سفر ہوئے تھے وہ کوئی اور نہیں، وہ ان کے زمانے کے امام تھے، اور بہت سے سوالات انہوں نے اس سفر کے دوران کیے تھے، جس میں سے ایک سوال امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے عنوان سے تھا۔ وہ یہ تھا کہ کہتے ہیں کہ جب میں نجف میں موجود تھا تو میری ایک مومن سے ملاقات ہوئی اور اس سے باتوں میں پتہ چلا کہ اس کو امام رضا کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ تو باتوں میں اس نے یہ بات کہی کہ تمہیں معلوم ہے کہ میری زیارت مولا رضا کی کس طرح سے ہوئی تھی، کہ جب میں مولا رضا کی زیارت پر گیا ہوں تو انہوں نے مجھے اپنے یہاں 15 دن کا کم از کم مہمان قرار دیا اور مجھے کوئی اپنا کھانے پینے کا انتظام کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، میں انہی کے سفرے سے کھاتا رہا۔ تو جس کا بدن مولا رضا کی غذا سے نشو نما پایا ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ پروردگار اس بدن کو آتش جہنم میں جلائے؟ تو یہ واقعہ نقل کیا امام زمانہ کی خدمت میں اور سوال کیا کہ کیا یہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے کہ جس کو زیارت کا شرف حاصل ہو جائے اور اس کے بعد وہ وہاں کے کھانے سے لطف اندوز ہو اور وہ یہ عقیدہ رکھے کہ میرے اندر چونکہ جو خون دوڑ رہا ہے وہ امام رضا کے دیے ہوئے کھانے سے دوڑ رہا ہے، تو اس لیے اب میرے اوپر آتش جہنم حرام ہو جائے گی؟ کیا یہ عقیدہ ٹھیک ہے؟ تو امام زمانہ فرماتے ہیں کہ جی ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ امام رضا کی جو زیارت پر جاتا ہے پروردگار اس کے بدن پر آتش جہنم کو حرام قرار دیتا ہے۔ اور پھر حاجی علی بغدادی نے عرض کیا کہ میں بھی مولا رضا کی زیارت پر گیا ہوں، تو کیا میری زیارت قبول ہوئی ہے؟ تو امام زمانہ نے فرمایا جی ہاں۔ پھر ایک اور اپنے دوست کا حوالہ دیا کہ کیا اس کی زیارت قبول ہوئی ہے؟ امام نے فرمایا جی ہاں، اس کی بہترین انداز میں زیارت قبول ہوئی ہے۔ پھر عرض کیا کہ اور فلاں شخص کی زیارت قبول ہوئی؟ تو امام نے خاموشی اختیار کی۔ پھر اس نے دوبارہ سے عرض کیا کہ مولا جو میں نے سوال آپ کی خدمت میں رکھا وہ آپ تک پہنچ پایا کہ کیا اس کی زیارت بھی قبول ہوئی ہے؟ تو امام نے پھر خاموشی اختیار کی، اور پھر خود حاجی علی بغدادی کہتے ہیں کہ وہ شخص جس کی زیارت کے قبول ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں امام نے خاموشی اختیار کی تھی، وہ شخص عیاش اور لاپرواہ اور بے دین قسم کا انسان تھا اور لوگوں کو بہت ستایا کرتا تھا، اس کی زیارت کے بارے میں امام رضا نے خاموشی اختیار کی۔ ورنہ جو شخص اخلاص کے ساتھ مولا رضا کی زیارت پر جاتا ہے بہت زیادہ اس کو ثواب نصیب ہوتا ہے، حتیٰ ایک امام کی روایت کے مطابق 70,000 مقبول حج کا ثواب ایک امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے ثواب میں ہے۔ اور یہ روایت ہم تک امام کاظم کے ذریعے پہنچی اور امام کاظم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے حج کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کا حج قبول نہیں ہوتا، لیکن اگر مولا رضا کی ایک زیارت قبول ہو گئی تو پھر 70,000 مقبول حج کا ثواب اس شخص کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔